ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کا روزہ آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی میزبان حافظہ سونیا امجد۔ ناظرین اکرام، عید کی تیاریاں قریب ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی بازاروں میں آج کل چہل پہل ہے۔ رمضان جیسے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے دور جا رہا ہے، لیکن عید کی خریداری کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور بازاروں میں اپنی خریداری کرتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں عام طور پہ جو مسئلہ پیش آتا ہے اور پیش آ رہا ہے وہ چوری ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا اتنے رش میں، اتنی بھیڑ میں، کون کسی کا والیٹ نکال کے لے جاتا ہے، کون کسی کی کوئی قیمتی چیز اٹھا لیتا ہے، کسی کا موبائل چوری ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا مقصد تقویٰ ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور روزے کی حالت میں ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے ہوں، اور اس کے باوجود جب شاپنگ کے لیے جائیں تو ہم کسی کا والیٹ نکال لیں یا کسی کا موبائل نکال لیں، تو یہ انتہائی بری صورت ہے۔ یعنی آپ کام اپنا چاہ رہے ہیں اور دوسروں کے پیسے سے، تو اسی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چوری حرام کی ابتدا ہے۔ یعنی آپ نے جو محنت کے ذریعے پیسہ حاصل کیا ہو وہی جائز اور حلال پیسہ ہوتا ہے، اور وہ پیسہ جو حرام ذریعے سے یعنی ڈاکہ زنی یا چوری کے ذریعے لیا ہو وہ حرام ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا سا مفہوم چوری اور ڈاکہ زنی کے درمیان سمجھنا ہوگا کہ چوری ہوتی ہے کسی کو پتہ نہ چلے، آپ اچانک کسی کی چیز نکال لیں تو وہ چوری ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی کے گھر سے نکال لیں، گھر والے گھر میں موجود نہیں تو وہاں سے جا کے کوئی چیز نکال لیں اور وہ اپنے لیے اس کو یوز کرنا شروع کر دیں، وہ چوری ہوگی۔ اور ڈاکہ زنی یہ بھی ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔ یعنی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، دو چار لوگ آتے ہیں تو ان سے کوئی نہ کوئی مال لوٹ کے لے جاتے ہیں، قیمتی مال۔ تو اس کو عربی میں محاربت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کے حوالے سے قرآن میں شرعی حدود کا نفاذ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے۔ یعنی ایسا جرم کرنے والوں پر حد جاری ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم چوری کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ چوری چاہے چھوٹی ہو، بظاہر موبائل کی چوری اور پیسوں کی چوری یہ چھوٹی چوری ہے اور اس سے ہاتھ نہیں کٹتا، لیکن یہ ابتدا ہے ابھی چوری کی، اس کے بعد انتہا بھی ہو سکتی ہے۔ انسان چھوٹے سے ہی بڑے پہ آتا ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چوری اگر ہم ابھی اس نیت سے کرنا چھوڑ دیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ جرم جو ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے، جیسے ہم نے پیچھے رذائل اخلاق پڑھے تھے، جھوٹ، غیبت اور حسد، تکبر، کینہ، بغض اور عداوت وغیرہ، اسی طرح یہ بھی اخلاق رذیلہ کا ایک حصہ ہے۔ یعنی چوری ناحق طریقے سے کسی کا مال کھانا۔ اس حوالے سے قرآن میں آتا ہے، سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اس وجہ سے ہے، یعنی اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہے، اس جرم کا بدلہ ہے جو جرم انہوں نے کیا ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ جب کوئی حد نافذ کی جاتی ہے کسی بھی اسلامی سوسائٹی کے اندر تو وہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
کہ جو کوئی توبہ کر لے اس ظلم کے بعد تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان چوری کر لے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ لے تو وہ اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم نے عہد کرنا ہے کہ ہم نے نہ تو کسی کا مال حرام طریقے سے حاصل کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو تنگ کرنا ہے، یعنی رستے میں کسی کی چیز نہیں نکالنی، اور اگر کسی کی چیز مل جائے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بازار میں جا رہے ہیں، کسی کا والیٹ گرا ہوا ہے، موبائل گرا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھ بھی لیا ہے، عام طور پہ خواتین یہ حرکتیں کرتی نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپس سے سننے میں آتی ہیں یہ باتیں کہ موبائل چوری ہو جاتے ہیں، والیٹس چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لے اور بعد میں جاتے ہوئے بھی دیکھ لے تو وہ اس کو پرووائڈ کرے یا پھر اس دکان والے کو دے کے آ جائے، کیونکہ جس دکان سے جو چیز چوری ہو جاتی ہے اس کو بعد میں آ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی دکان پہ ہماری یہ فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، تاکہ وہ اس کو ریٹرن کر سکے۔ تو یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی کسی کی ایک بلشت زمین کے ٹکڑے پر ناحق قبضہ کرتا ہے اور بعد میں اس کو دینے سے انکار کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈال دیں گے۔ یعنی زمین کا ایک تھوڑا سا حصہ اس نے ناحق کسی کا قبضہ کیا تھا اور وہ حرام طریقے سے کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پنش کیا۔ کس طرح سے کیا؟ قیامت کے دن کہ پوری 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں یہ چیز پڑھتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی یعنی اس سختی سے محفوظ کرے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین میں یا صحابہ کرام میں جو یعنی چوری کے حوالے سے جو اگر کسی کو دیکھتے کہ ان کا کردار کیسا ہوتا، رزق حلال کے حوالے سے کیسا کردار ہوتا، تو یہ ہمارے لیے زیادہ نوٹسیبل ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حوالے سے ایک واقعہ کتب حدیث میں مذکور ہے کہ وہ نوح نامی کسی شخص کے ہاں مزدوری کرتے تھے ابتدا میں، تو انہوں نے ایک باغ خریدا اور اس باغ کا مالی ان کو بنا دیا۔ کس کو؟ مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور یہ کہا کہ آئندہ تم میرے باغ میں محنت مزدوری کرنا اور میرے پودوں کو پانی دینا۔ وہ ہر سال آتا اور آ کے اپنے باغ کی دیکھ بھال کر کے اس کو دیکھ کے لک آفٹر کرتا، اور مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح سے اس باغ کو سنبھالا ہوتا ان کو اپریشیٹ کرتا اور واپس چلا جاتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ 2-3 سال بعد آیا اور آ کے اس نے کہا مبارک رحمہ اللہ سے کہ مجھے ذرا کوئی پھل توڑ کے لا کے دو۔ انہوں نے لا دیا۔ جب لا کے دیا تو وہ کہنے لگے کہ ابھی میں نے اس کو چکھا ہے، یہ تو بہت کھٹا ہے، تم ایسا کرو تم مجھے کوئی دوسرا پھل لا کے دو۔ دوسرا لا کے دیا، وہ بھی بد ذائقہ تھا۔ وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم اس باغ کی کیا دیکھ بھال کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو تم اس باغ کو، یہ دیکھو اس کے تو پھل ہی کھٹے ہیں، اس پھل کا تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ تو مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغ کے پھل چکھنے کی اجازت ہی کب دی تھی؟ آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ آپ میرے باغ کی رکھوالی کرنا۔ یعنی رزق حلال جو لوگ جائز ذرائع سے حاصل کرتے ہیں وہ اس قدر محتاط ہوتے ہیں۔ اب مبارک رحمہ اللہ کے پاس کھلا موقع تھا کہ ان کا اس باغ کا مالک کون سا دیکھ رہا تھا، وہ چاہتے تو وہ پھل توڑتے اور اس پھل کو اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے، بیچتے بھی، چاہے چوری ہوتی یا جو بھی ہوتا۔ چونکہ انہوں نے اجازت نہیں دی تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑی چوری ہو جائے گی۔ اس چوری سے بچنے کے لیے مبارک رحمہ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا پھل آج تک نہیں کھایا۔ یہ سن کر نوح رونے لگ گیا اور اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جا کے اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ اے میری بیٹی، اگر تو پسند کرے تو میں کسی ایسے انسان سے تیری شادی کر دوں جو بہت نیک ہو، اگرچہ وہ غریب ہو،
بیٹی کہنے لگی ابا جان ضرور کر دیں، جیسے آپ پسند کرتے ہیں آپ ویسے ہی کر دیں۔ تو اس کی شادی یعنی ان کی نوح کی بیٹی کی شادی مبارک رحمہ اللہ سے ہوئی، تو پھر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ اور حدیث پڑھنے والا کوئی طالب علم ایسا نہیں ہے جو کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو نہ جانتا ہو، اور وہ کس قدر زہد و تقویٰ رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ وفات جب ہو گئی ان کی، اس کے بعد وہ اپنے ایک شاگرد کے خواب میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو میرا فلاں ہمسایہ نا، اس کو میں نے بہت پریشان دیکھا ہے، اس کو کیا پریشانی ہے۔ یعنی وہ مزدور تھا ان کا جو ہمسایہ تھا نا، وہ اس کی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو وہ ہمسایہ بھی پاس آ کے بیٹھ جاتا اور قرآن سنا کرتا تھا۔ تو پھر اس طرح سے ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو جس شاگرد کے پاس آئے تھے خواب میں، وہ شاگرد گیا اور اس مزدور کی بیوی سے ملا، یعنی وہ مزدور اس وقت گھر نہیں تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ بن مبارک میرے خواب میں آئے تھے اور وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے یعنی تمہارا وہ جو فلاں ہمسایہ ہے وہ پریشان ہے اور اس کو مدد کی بھی ضرورت ہے، اور وہ اپنا گھر بیچنے لگا ہے۔ تو اس وقت کون سی ایسی کیفیت ہے عبداللہ بن مبارک